الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، اسلام عرش بری کی طرف سے اہل زمین کے لیے چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا اللہ کا وہ فیصلہ ہے اور وہ نظام اور سسٹم ہے کہ جسے لیے بغیر چارہ نہیں. لیکن اہل زمین، ان کی بدقسمتی کہیے یا محرومی کہیے، انہوں نے اللہ کے انتخاب پر اپنی مرضیوں کو، ترجیحات اور ترغیبات کو زیادہ فوقیت دی ہے. اور یہ معاملہ آج سے نہیں، نوح علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے اوپر اتارا ہوا دین نہیں بدلا. ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ شروع سے ہی اسلام چلا آیا ہے. ماننے والوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام، ان کی تشریحات اور توضیحات کے اوپر اپنی من مانیوں اور من مرضیوں کو بالا سمجھتے ہوئے وہ کیا جو ان کے خیال میں مناسب تھا. حالانکہ اللہ رب العزت جس ہستی کو ہمارے لیے رہنما چنتے ہیں، انہیں اس خوبی سے نوازتے ہیں کہ وہ کمال درجے پہ فائز ہوتے ہیں، انسانیت کی اعلیٰ تصویر ہوتے ہیں. بہرحال انسان نے جب اپنی مرضی اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو عرش بری کی چاہت پہ ترجیح دی ہے تو اسے کبھی سکون نہیں ملا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام، آپ ان کی سیرت کو کبھی تھوڑی سی تنہائی میں پڑھ کے دیکھیں. آپ اور میں اپنے بچوں کو ایک بات سمجھائیں جو ان کے حق میں بہتر ہو، باپ ہونے کی حیثیت سے باپ سمجھائے، دادا ہونے کی حیثیت سے باپ کا باپ سمجھائے، اور پھر بچوں کو وہ بات سمجھ نہ آئے تو ہم ایک دو پل میں، لمحوں میں فوری طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن ادھر کیا کیفیت ہے؟ میرے رب نے انہیں جو زندگی دی تھی وہ تو تھی ہی، صرف دعوت کے میدان میں 950 سال پیغام دیتے، رب کی طرف بلاتے، اسلام کی دعوت دیتے، حق سمجھاتے گزری. اور اس دعوت کا نتیجہ اگر دیکھیں تو ایک کشتی بڑی مشکل سے بھری ہے جس میں اپنا بیٹا بھی نہیں ہے اور اپنی بیوی بھی نہیں ہے. اور اس کا انجام جو نکلا، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، انسانوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس وقت کے پورے انسانوں کو ملیامیٹ کر دیا.
والجزاء من جنس العمل، کہ تمہاری طغیانی اور نافرمانی کا پانی اس وقت جوبن میں ہے، جوش میں ہے، رب نے پانیوں سے مارا ہے۔ حضرات سلسلہ چلتے چلتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا ہے، نبوت کے دروازے بند ہونے والے ہیں، لیکن لوگوں کی اور انسانوں کی حالت وہی ہے، نہ وہ داخلی محاذ پہ ماننے کو تیار ہے اور نہ وہ خارج میں باہر نکل کے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ نہ دل نے مانا ہے نہ اعضاء نے مانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہات بھی کی کہ دیکھیے، مان جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے۔ پورے قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ اللہ دعوتیں دے کے پیار سے، محبت سے، نعمتوں کا ذکر کر کے، اپنی رحمت کا، برکات کا، خیرات کا، عطاؤں کا، اللہ رب العزت اپنی نرمیوں کا، ان کا تذکرہ فرما کے جنات کا، باغات کا لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ، ہو تم میرے ہی اور تمہارا ہر قدم میرے قریب کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آ تو رہا ہے، شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے، لیکن میرا مطیع ہو کے آئے گا، تیرے لیے عزتیں ہیں، میرا نافرمان بن کے آئے گا، تیری دنیا بھی تنگ کر رہا ہوں، تیری قبر، نشر، حشر، عقبہ، آخرت برباد ہو جائے گی۔ حضرات، ملک عزیز اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، اس میں ہماری شخصی اور انفرادی طور پہ ہزاروں غلطیاں اور ان کی سزا بھی شامل ہے۔ سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ہم اپنے گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ انفرادی سطح پہ تو سزا بھگت ہی رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ قومی گناہ اور نقصانات جو ہم اپنے ہاتھوں سے کیے اور ان کے نتیجے نکل رہے ہیں، وہ بھی شامل حال۔ لیکن سب کے باوجود ایک بات تو ہے کہ الحمدللہ ملک عزیز کی اکثریت نے اپنے رب کو رب تو مانا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اور اس ملک کو جس بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، آج شاید سزا اسی چیز کی دی جا رہی ہے۔ ہم ایزی لیں تو بڑا آسان ہے، آنکھیں بند کر لیں تو بہت آسان ہے، حقیقت میں دیکھیں تو پوری دنیا اس وقت جب اپنے ساتھ نہ ہوں اور بیگانے چڑھ دوڑے تو تکلیف دوری ہو جاتی ہے، آزمائش ڈبل ہو جاتی ہے۔ کون سی جہت ہے جس میں ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں؟ یہ میدان جنگ نہیں بنا ہوا، اور چاروں طرف سے ہم گھیرے میں نہیں ہیں، اور کن لوگوں کی وجہ سے؟ جن کا رب کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اور ہماری سزا اور غلطی، جرم کیا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں جو مارا یا گھیرا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں۔ تو حضرات، جب مارا جا رہا ہے، موت آنی ہے، مر سب رہے ہیں، تو کم از کم جاتے ہوئے اپنے دامن میں صاف عقیدہ تو لے جائیں، صاف عقیدہ تو ہو۔ یہاں وہ مار رہا ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم آپس میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم میں مسلمان کون ہے۔ صرف ایکشن لیتے یا اپنا ری ایکشن دکھاتے، تو قسم اٹھانے کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں، من حلف بغیر اللہ، من، یہ مسلکوں کی جنگ اور ان کے حصار اور ان خولوں سے نکلیں ذرا۔ من حلف بغیر اللہ، وقت کا مفتی بھی قسم اٹھائے، فقد اشرک، وہ شرک کی دنیا میں جا چکا ہے، کو مانے یا نہ مانے۔ میں اپنے آپ کو موحد لکھوں اور کسی اور کی قسم اٹھاتا ہوں، خصوصاً اپنے نوجوان طبقے سے، بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو اپنے سر وجود مخلوقات کی قسم نہیں، صرف اللہ کی
قسم یا ذات کی یا صفات کی. قرآن اللہ کی صفت ہے اس لیے اس کی قسم دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی قسم ہے. اب اس قسم کا معنی یہ ہے کہ میں اس کو گواہ پیش کر رہا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں. قسم گواہی ہوتی ہے، قسم شہادت ہوتی ہے، قسم دلیل ہوتی ہے. قرآن بذات خود گواہ ہے، یہ بذات خود دلیل ہے. دلیل کس چیز کی ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں بل عجبوا، بل عجبوا، یہ دنیا تعجب کر رہی ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ یہ لوگ کیسے ہو گئے ہیں. یہ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ان کو ڈرانے والے نبی انہی کے وجود میں سے ہم نے بشر بنائے ہیں. اللہ نے یہاں قرآن کی قسم اٹھا کے صاحب قرآن کے بشر ہونے پہ دلیل دی ہے. حضرات آج ہمارے اندر یہ مسائل علماء نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا نہیں وہ نور ہیں. حضرات مجھے یہ جنگ اچھی کبھی لگی ہی نہیں کہ میں اس میں اپنے آپ کو جھونک دوں اور عوام کو جھونک دوں، نہیں. لیکن جب قرآن زمین کو ہلا رہا ہو تو حق بنتا ہے. آپ کو پتا ہے مکے کے سرداروں نے یہی بولا تھا، نبوت کا تاج رکھنا تھا تو اس کے سر پہ جو یتیم ہے رکھنا ہی تھا، تو کوئی بڑا سردار چن لیا جاتا. اور جب آپ طائف میں گئے، آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ طائف میں گئے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت آپ کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی، نبوت کا تاج سر پہ تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 50 سال ہے. 50 سال کے ایک شخص کو کہا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بولا جا رہا ہے تجھے ہی نبی بنانا تھا، یا اگر نبوت کی ضرورت تھی تو تو ہی ملا تھا. آج بھی ہمارے اپنوں نے یہی کہا ہے محبوب بشر ہو کے نبی بھلا کیسے ہو سکتے ہیں. قرآن کی قسم کس نے اٹھائی ہے؟ رحمان نے. کس پر اٹھائی ہے؟ صاحب قرآن کے بشر ہونے پہ، کہ یہ تمہاری ہی برادری، تمہارا ہی قبیلہ، تمہاری ہی جنس، تمہیں میں سے تمہارے والا حسب نسب، وہی مکی، وہی ہاشمی، وہی قریشی، وہی مطلبی. ہم نے کوئی باہر سے نہیں لیا، تمہیں میں سے ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کفر جس کے سینے میں انکار تھا کہنے لگا تعجب ہے، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے. کافر کا اگر یہ بات کہے تو اللہ کہیں تعجب ہے تیرے اوپر، بل عجیبو، تو تعجب کرتا ہے. اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان کہے تو اسے میں کیا کہوں؟ دوہرا تعجب. مان کے بھی نہیں مان پایا، جان کے بھی نہیں جان پایا، قسم سے بھی نہیں تسلیم کر پایا، قرآن سامنے رکھ کے بھی نہیں مان پایا، صاحب قرآن کو حسب اور نسب سے بھی نہیں پہچان پایا، اور نور اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اسے بشر کا خادم بنایا ہے اور بشر کو مخدوم بنایا ہے. آدم علیہ السلام بشر اول ہے، وہاں سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی خدمت میں رب نے نوری مخلوق بھیجی ہے، اور نوری مخلوق کو سجدہ کروا کے جھکا کے بتایا تھا علو کس کا، مرتبہ کس کا، شان کس کی. اور یارو جہاں پہ خادم بن کے جبریل کھڑے ہوتے ہیں اور مخدوم بن کے، اور جہاں پہ فرشتوں کو رکنا پڑتا ہے، معاملہ آگے بڑھتا ہے. خود ہی تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جناب پر جلنے لگے تھے، کہتے تھے کہ ہم اوپر نہیں جا پائیں گے. جہاں سے نوری مخلوق کی پرواز رکتی ہے وہاں سے بشر کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے. اندر کو مضبوط بنائیں. پوری امت مسلمہ کے لیے رب کا حلفیہ، قسم اٹھایا ہوا، گواہی دیا ہوا، شہادت پہ مبنی وہ عقیدہ ہے جسے لیے بغیر چارہ نہیں. یہی تو وجہ ہے آج دشمن ہمارے ساتھ کھیل گیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ دوسری چیز پہ اٹھ کے کمزور کرتے تھے مسلمانوں کو. ملتے کہتے یار تمہارا نبی کہتا ہے قبر ہے، نشر ہے، حشر ہے، اللہ زندہ کرے گا، باڈی میں روح ڈالے گا، یہ سارا کچھ ہوگا. اذا متنا، کل بھی تھا آج بھی ہے. کل بیگانے اعتراض کرتے تھے، آج اپنے بول رہے ہیں. اپنا پرسنل میڈیا، منظور ہاتھی، اپنا سائبر، اپنا نیٹ، اپنے جو ہے چناؤ اور اپنے پیسے، اپنی لب و لہجے اور تحریریں اور گفتگو اور جملے ہیں. کل یہ کافر بولا تھا اذا متنا وکننا ترابا، مر کے جب مٹی ہو جاتے ہیں
کیا یہ ہے؟ پھر ہم اٹھیں گے ذالک رجع بعید، پھر لوٹانا عقل نہیں مانتی، عقل سے بعید بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، آج بھی کتنے لوگوں سے بات، ابھی رات ایک جگہ تھے، بات ہوئی کہ اللہ رب العزت کو ماننے والے لوگوں کی اس وقت دنیا میں تقریباً 12 بڑی قسمیں ہیں اور 70 ازم کام کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص اٹھا کہنے لگا جی آپ نے مجھے دہریہ بولا ہے۔ میں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے آپ کو نہیں بولا، لیکن جو اس نظریے کا مالک ہے وہ دہریت پہ ہے، جو کرتا ہے زمانہ کرتا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ حضرات لوگوں کو نہیں گوا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیز میں لا رہے ہیں۔ تھا کون؟ کلمہ بھی پڑھا اور ساتھ میں سوچ وہی پیش کر رہا ہے۔ ہم جس تھاٹ کو پڑھ لیتے ہیں، جون سی بکس کو لے لیتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ میری لیب میں، لائبریری میں میرا انتخاب کیا ہے۔ جہاں سے کوئی پیج آ گیا، جون سا پیج کھولا، وہ دنیا کے جس شخص کا تھا اس کو میں نے لے لیا، اٹھا لیا، پڑھ لیا، اور صرف بحث برائے بحث۔ اللہ تعالیٰ نے اس بحث کا ایسا سر کاٹا ہے، اللہ کہتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ ارے ان پگلوں کو کوئی سمجھائے، ہمارے پاس تو اتنی رجسٹریشن ہے اور اس قدر مضبوط سسٹم اور حساب و کتاب ہے کہ پوری ورلڈ میں کون سی چیز کم ہوتی ہے، آج فصل میں کون سا تنکا گرا ہے، کون سا تنا گرا ہے، درخت سے کون سا پھل کم ہوا ہے، اور کس جگہ سے کون سا انسان، آپ بناتے رہیں ان کے اموات کے سرٹیفکیٹس، کہیں بنتے ہیں کہیں نہیں بنتے۔ ہمارا ڈیٹا کا سسٹم اس قدر مضبوط ہے، مٹی کا ایک ذرہ بھی کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جایا گیا ہے، کہاں گرایا گیا ہے، ہمیں تو یہ بھی علم ہوتا ہے، ہم تو یہ بھی علم رکھتے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ان میں سے کون مرا ہے، کہاں مرا ہے، کیسے مرا ہے، تمہیں ملا ہے یا نہیں ملا، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے۔ تم پوری فلائٹیں تمہاری پتہ نہیں چلتی، کئی مہینے کئی سال، لیکن ہمیں علم ہوتا ہے ہم نے کہاں بھیجا ہے، وہ کہاں گیا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس جو کتاب ہے نا اس میں جو لکھا ہے ایک نقطے کا فرق نہیں آتا، سب محفوظ ہے، سب سیف ہے۔ یہ لوح محفوظ، یہ کتاب حفیظ، ہمارے پاس علم، ہمارا نالج، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ۔ اللہ اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءہم، کفار کا طریقہ کار یہ رہا ہے۔ میں لفظ کفار بول رہا ہوں، اللہ کرے مسلمان ایسے نہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی ان کے پاس حق آیا ہے انہوں نے جھٹلایا ہے، کلمہ پڑھ کے جھٹلائے بات نہیں بنتی۔ صحابہ کا انداز مجھے 4 چیزیں ملی ہیں، آپ بھی دیکھیں۔ سمینا و اطانا، سنتے ہی کر دیا، سمینا سنا، ادھر سنا ادھر کر دیا۔ آمنا و صدقنا، بھائیو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے بیرونی معاملات، سنا ہے کر دیا، لیکن اندر کیا ہے، بس اوقات بندہ کر دیتا ہے اندر سے یقین نہیں ہوتا۔ آمنا و صدقنا، ایمان ایسا ہے کہ اندر پکی، دل نے تصدیق کر دی۔ آمنتا دلی اچھا، وذالک اضعف الایمان، ایمان کا آخری ضعیف درجہ اور چنگاری وہ تو مومن میں رہتی۔ یہ ایمان بھی نہیں لا رہا، یہ دل سے تصدیق بھی نہیں کر رہا، مخالفین کے پراپوگنڈے پہ اس قدر چڑھ گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءہم، جب بھی ان کے پاس حق آیا ہے تب انہوں نے جھٹلایا ہے۔ آپ اور میں اپنے رویے دیکھیں، جب حق آیا ہے تب ہم نے جھٹلایا ہے۔ وہ کافر تھا، ہم مسلمان ہیں، اس نے نہیں مانا، ہم نے مان کے نہیں مانا۔ جو مان کے نہ مانے اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جو اپنا کہہ کے پھر اپنائیت نہ دے اس کا دکھ زیادہ ہے۔ تبھی تو اللہ کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، آدم کے بچے نے مجھے دکھ دیا ہے، مجھے تکلیفیں دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، میرے بارے میں غلط بولتا ہے، زبان میں نے دی ہے، حرکت میرے خلاف لاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں فہم فی امر مریج۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ہلکی سی چیز جو پانی پہ تیر رہی ہوتی ہے، جب اس پہ تھپیڑے آتے ہیں نا لہروں کے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تھپیڑا لگا تو ادھر چلا گیا، ادھر سے لگا تو ادھر، یہ
درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کے شک نے، شکوک نے، شبہات نے، دل نے، دماغ نے، عقل نے ان کو راہ دکھانی تھی، لیکن وہ اس قدر تھپیڑوں کا شکار ہو گئی ہے کہ اب وہ ماننے کی بجائے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ڈاواں ڈول، بیچ میں دھکے کھاتے ہوئے. اور کافر کی یہ حالت ہوتی تو تعجب نہیں تھا. تعجب یہ ہے کلمہ پڑھنے والے کی حالت یہ ہے. اکثر سے بات کر لیں تو ایک ہی جواب آتا ہے، ساجد صاحب کدھر جائیں، کس کی مانیں؟ ایک ممبر یہ کہہ رہا ہے، دوسرا ممبر وہ کہہ رہا ہے، تیسرا محراب یہ کہہ رہا ہے، چوتھی مسجد وہ کہہ رہی ہے، پانچواں مدرسہ یہ بول رہا ہے. مانیں تو کس کی مانیں، کریں تو کس کی کریں؟ ارے تو پڑھا لکھا نہیں تو کم از کم قبر میں دو ہی باتیں ہوں گی. فرشتے جب پوچھیں گے نا، حساب کریں گے، دو چیزیں. پڑھے لکھے کے لیے کیا کہیں گے اور ان پڑھ کے لیے، دونوں کے لیے جملے بولے جانے ہیں. جب گرزیں لگے گی اور اس سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تیرے رب کون، مدد کن سے مانگتا تھا، تیرا مشکل کشا کون، دکھڑے کن سے، حاجت روائیاں کن سے کرواتا تھا، تیرا اسلام کون سا تھا، اور تجھے اللہ کی طرف سے دین کی خبر کون دیتے تھے. 3 سوال جب پوچھے جائیں گے تو وہ کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا. اور میں کہا کرتا ہوں جانے بھی کیسے، جانے بھی کیسے. میں معاشرے کو پڑھتا رہتا ہوں چلتے پھرتے. کئی دفعہ اپنے شہر میں کسی کریانے والی دکان پہ کھڑا ہوتا ہوں، کوئی ماں جی، کوئی بوڑھا بزرگ، کوئی نوجوان ساتھی، تو ان سے کہتا ہوں آپ یہ سامان میٹرو سے لے رہے ہیں؟ کہیں پوت سانو کی پتا کی ہندی میٹرو. کئی دفعہ جس ماں نے کسی بڑی دکان پہ جا کے نہیں دیکھا، میں اس کا جب نام لوں گا وہ کہے گی مجھے کیا پتا. جو محلے کی دکانوں پہ ہے اس نے اسی کی بات. جب ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین بھی نہیں لیا، شریعت بھی نہیں لی، نظام بھی نہیں لیا، قیام بھی نہیں لیا، رکوع بھی نہیں لیے، سجود بھی نہیں لیے، تشہد بھی نہیں لی، زکوٰۃ بھی نہیں، جہاد بھی نہیں، وہ انداز بھی نہیں، وہ خوشی بھی نہیں، وہ غمی بھی نہیں، جب قبر میں پوچھا جائے گا من نبیک تو کہے گا میں نبی سے خبریں لیتا تھا. نیور، کبھی نہیں. جیسے اس کو پتا نہیں ہے نا کون سی جہاں سے وہ لیتا رہے اسی کا نام بولے گا، پھر کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا کون، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. گرز پڑے گی نا تو پہلے مارنے سے پہلے جو لفظوں کی چوٹ ہے فرشتوں نے دینی ہے، وہ چوٹ بڑی کمال کی ہے. کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، اوے تو ان پڑھ تھا، ان پڑھ تھا، تیری تعلیم نہیں تھی، تو نے الف با نہیں پڑھی تھی، حروف تہجی نہیں جانتا تھا. لا دریت، یہ 2 ڈیلے اور پیچھے 32,000 کیمرے کس لیے تھے؟ یہ 2 کان ان کی سماعت کس لیے تھی؟ ان کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی، ادنا سے ادنا آواز، حواس خمسہ، تیرے یہ ناک میں خوشبو بدبو کا سسٹم، تیری یہ زبان کا ٹیسٹ اور ذوق، تیرے یہ ہاتھوں کا لمس، تیرے یہ قدموں کی چال، تمہیں ان میں سے کسی سے بھی پتا نہ چلا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بیج پکڑ کے بڑی جلدی کہہ دیتا تھا یہ بیج صحیح نہیں ہے، چاول پکڑ کے بڑی جلدی پھونک مار کے کہہ دیتا تھا یہ مجھے 1 نمبر نہیں لگ رہا، یہ اس میں وہ ہے، وہ پرابلم ہے. مٹی کو دیکھ کے، ریت کو دیکھ کے کہہ دیتا تھا ٹرالی والے کو یہ ریت صحیح نہیں ہے. اور بہت کچھ تیرے اندر یہ سمجھے تھی، تو ان پڑھ تھا. لا دریت حواس خمسہ سے بھی نہیں، ولا تلیت. اور اگر تو میٹرک، ایف سی، بی اے بی ایس سی، ایم اے ایم ایس سی، ایم فل پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ کر گیا تھا، ولا تلیت، اتنا پڑھ کے پڑھ نہیں سکا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. دونوں چیزیں قبر میں جکڑ لی جائیں گی اور انسان کو رگڑا جائے گا. تو شک میں رہا، تیرے حواس خمسہ نے بھی نہیں بتایا، مشکوک رہا، ساری زندگی شک میں رہا. یہ پتا ہوتا تھا کہ بیوی 1 نمبر کیا ہوتی ہے، عورت کی 2 نمبریاں جانتا رہا، مرد کی جو ہے وہ غلطیاں اونچ نیچ ساری وہ تو سمجھتا رہا، چال دیکھ کے پہچانتا رہا. حکیم تھا، کسی کا پیشاب دور قارورے میں دیکھ کے بیماریاں بتاتا رہا. تو ڈاکٹر تھا، اپنی ساری معلومات رکھتے ہوئے، ٹیسٹ کرواتے ہوئے یوں ایک دفعہ ایکس رے کو دیکھ کے سمجھ جاتا تھا. اور تیرے پاس انجینئرنگ کی دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر تیرے پاس بڑی سمجھے تھی کلیہ، اور کہہ دیتے تجھے سمجھ نہیں آئی تو اتنا نہیں آیا کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے وہ تمہیں میں سے بشر ہے اور تمہیں حق بتاتا ہے اور وہی حقیقت ہے، وہی ہم بھیجتے ہیں، انتخاب ہمارا ہے، تو شک میں پڑا رہ گیا. اللہ اکبر. مالک اس کے بعد کہتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. یہ اعتراض کرتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں
او بھائی جو کرنا ہے کر لو، بربادیاں تباہیاں جو کھانا ہے کھا لو، شراب شباب کباب سب تمہارا ہے، آزادیاں ہیں حریت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، مر کے مٹی ہو جاؤ گے۔ یہ ٹیسٹ یہ دنیا جو ڈرا رہی ہے نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مر کے مٹی ہوئے، اٹھائے گا کون اور جلائے گا کون، زندگی کون دے گا اور کون حساب کرے گا، کون کتاب کرے گا، کس کے معاملات ہوں گے، کسی میں یہ پاور نہیں۔ لہٰذا جو من میں آؤ کر لو، جو من مانگے وہ دے دو، جو نفس چاہے وہ دے دو، جو شہوات و ملذات ہیں، جو ترغیبات و ترجیحات ہیں، یہی دنیا ہے، کر لو۔ اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ اللہ کہتے ہیں سن افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها۔ یہ اعتراض کرنے والوں کو اتنا علم نہیں کہ ہم نے ان کے اوپر جو آسمان کھڑا کیا اسے بنایا کیسے ہے، بنایا کیسے ہے، اس کو بنا کے اوپر اٹھایا کیسے ہے، اوپر اٹھا کے پھر اس کو روکا کیسے ہے، اور یہ سب کچھ مالک اس کے بعد کہتے ہیں پھر وَزَيَّنَّاهَا، اور ان میں ہم نے لائٹ کا سسٹم کیسے مزین کر دیا ہے۔ دن کی روشنی الگ، رات کو جس غریب کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، ہم اس کے لیے زیرو کے بلب خود جلا دیتے ہیں، چاند اس کے آنگن میں بھیج دیتے ہیں، اور امیر اور غریب کو اس معاملے میں ہم سب کو برابر رکھتے ہیں۔ چاند امیروں کا زیادہ نہیں، غریبوں کا کم نہیں، دن کو سورج کی روشنی اور کرنیں برابر جتنی کسی امیر کے گھر میں اتارتے ہیں، غریب کے گھر اور جھوپڑ پٹی میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے، یہ دیکھ کے بھی تمہیں خیال نہیں آیا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، کہیں نہ کہیں سے لیکیج تو ہو جاتی ہے، اتنا بڑا لینٹر ہو تو سوراخ تو آ ہی جاتا ہے۔ پورے آسمان میں کسی ایک جگہ پہ سوراخ ہی دکھا دو، بغیر سوراخوں کے، بغیر ان ساری چیزوں کے، ہماری اتنی بڑی دیو ہیکل اور ہم نے ڈھانچہ کھڑا کر کے ہی نہیں مزین کر دیا۔ سورہ اللہ تعالیٰ ملک میں فرماتے ہیں دیکھو، بار بار دیکھو، کہیں سے اس کا لینٹر گرا ہو، کہیں سے اس کا پلستر خراب ہوا ہو، کہیں سے اس کا رنگ فیک ہوا ہو، کہیں سے کوئی تمہیں شک شبہ پڑ رہا ہو، انگلی تو اٹھاؤ، تمہاری نظریں تھک کے لوٹ آئیں گی۔ میری تخلیق کے اندر، اس کے شاہکار کے اندر کہیں آپ کو معمولی سا نقص نہیں ملے گا۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں اوے دیکھو ذرا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین ہم نے بچھائی ہے۔ اللہ واقعی تو نے بچھائی ہے، ہمیں بچھانی پڑتی ہے نا۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دیکھتا ہوں، کتنے ٹرکوں پہ ٹرک مرسیڈیز بڑے جو ہے پاورفل، کتنی سی مٹی لے کے آ رہے ہیں، لا کے گراتے ہیں، تھوڑی سی بنتی ہے، پھر اس کے بعد ہم سے تو اپنی علاقے کی نچلی سطحیں جو ہے وہ بھرنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی تو ہے جو بھر رہا ہے، کتنا کچھ مواد دیا ہوا ہے، اسی کی اٹھا رہے ہیں، اسی کی لے جا رہے ہیں، شہروں کو آباد کرنے، اور پھر وہ نیچے سے سطح لا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، زرخیز بنا رہا ہے، طاقتیں دے رہا ہے۔ تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ، ان میں پہاڑ بھی تو ہم نے گاڑے ہیں۔ آسمان رب نے اتنا بنایا ہے، کسی اور میں طاقت اور قوت ہے تو اسے کہہ دو اپنے دائیں ہاتھ کے ناخن کے برابر، اتنا آسمان کا پیس بنا دے، پوری زندگی اس کے در پہ پڑے رہیں گے، جہاں کہے گا وہیں چلے جائیں گے، لیکن کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک اللہ ہے، عقیدہ مضبوط کر لو۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، یہ ریل زمین جو اللہ نے بنائی ہے نا، یہ صرف اللہ بنا سکتا ہے۔ اگر کسی اور میں ہمت، پاور اور طاقت ہو، رب حلفیہ دلیل دے رہا ہے، قرآن کی قسم کھا کے، اللہ نے بولا ہے، حق ہے، پھر کوئی مجھے زمین بائیں ہاتھ کے ناخن کے برابر پیس بنا کے دے دے، اللہ کے مٹیریل میں سے نہ چرائے، مزہ آ جائے، در اس کا ہوگا، سر ہمارا ہوگا، زندگی وہیں پہ گزار دیں گے۔ اور تیسری چیز اللہ نے جو کہی ہے، بڑے کمال کی کہی ہے، وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پہاڑ ہم نے بنائے ہیں، کسی اور میں طاقت ہے تو فیصلہ آباد میں پہاڑ نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ ساری روڑی لانی پڑتی ہے، ادھر سے جا کے سرگودا، اور ان علاقوں سے تو اپنا ایک کسی ہستی، کسی ذات، کسی سائنسدان، کسی ماشاءاللہ ٹیکنالوجسٹ، کسی ماہر فنان آدمی سے ذرا ایک پہاڑ بنوا لیں۔ لاہور والوں کے پاس شملہ پہاڑی ہے، گزارا نہیں کر رہی، ختم ہو گئی۔ یاروں نے نیا پہاڑ بنایا ہے اور محمود بوٹی کے قریب بنا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کچرے کا اور کوڑے کا بنا رہے ہیں، کھڑا کیا جا رہا ہے اور کئی کلومیٹر کے وائے میں آ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اوپر کو جا رہا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے دور سے پہاڑ دکھے گا، لیکن اس پہاڑ کے اندر سے مرے ہوئے چوہے تو نکل سکتے ہیں، وہ ذخیرے، وہ دھاتیں، وہ اللہ کی طرف سے نعمتیں، وہ میرے اور آپ کے لیے وہاں پہ ذخائر اور خزانے،
وہ کیل کہ رب نے کیل کے اندر بھی اسے زمین کے تختوں کا کیل بنایا، پرتوں کو جوڑا، لیکن تیرے میرے لیے اس میں خزانے بھی رکھ دیے، دولتیں بھی رکھ دی، انعام و اکرام بھی رکھ دیا، طاقت بھی رکھ دی، پاور بھی رکھ دی، زمین کے نیچے تیرے میرے لیے چلنے پھرنے کا سامان اور پتہ نہیں کیا کچھ اگا ڈالا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہم نے اس مٹی میں جو بنایا ہے جوڑا بنایا ہے۔ سائنس ابھی تک لگی ہوئی ہے کہ کوئی سنگل چیز مل جائے جس کا جوڑا نہ ہو۔ آپ کھجور کھاتے ہیں، یہ سنگل نہیں ہے، یہ جوڑے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، دیکھا کہ وہاں کی ایگریکلچر سوسائٹی کیا کر رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی مہارت کے ساتھ کچھ خوشے کاٹ کے کچھ کھجوروں کے اوپر لے جا کے ان کا بور گراتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے جی یہ زراعت کا ایک حصہ ہے، ضروری ہے، تعبیر کہتے ہیں ہم اس کو نقل کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رہنے دیں، اللہ وحی کے ذریعے بلواتے ہیں، سمجھانا اور بتانا مقصود تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پہ یہ کام نہیں ہوا ہے، مدینے کی فصل ہی نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کہنے لگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پرابلم آ گئی ہے۔ آپ نے کہا میرے اللہ نے یہ کہا ہے انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ وہی کہہ رہی ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا ان میں تمہارے وہ تجربات، وہ آباء و اجداد کے خبرے اور وہ تمہاری وہ معرفتیں اور وہ تمہارا ایکسپیرینس، آپ اسی کو چلائے رکھیں، میں اسی کو دوبارہ بحال کرتا ہوں۔ اگلے سال پھر تعبیر النقل ہوئی ہے اور ماشاءاللہ مدینے میں پھل آیا ہے، فصل آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جوڑا بنایا ہر چیز کا، یہ زمین کے اوپر جوڑے ڈھونڈ رہی ہے دنیا کی کوئی چیز سنگل مل جائے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی چھڑے مر گئے، یہ تیری میری اپنی سوچ ہے، رب نے چھڑا کچھ رکھا ہی نہیں ہے، سب کچھ جوڑا بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں تک ملاقات نہ ہو پائے، ملاپ نہ ہو پائے، یہ تیری میری نظروں میں وہ جوڑا ایک جگہ نہ آ سکے، بنا ہوا ہے، موجود ہے، اب اس تک پہنچ اور اپروچ وہ تیری میری اپنی طاقت اور قوت اللہ نے اس کو اسباب کے ذریعے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد مالک فرماتے ہیں ایک اور بات بھی سنیں، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہم نے جتنی باتیں کی ہیں نا یہ ساری باتیں دانائی اور بینائی کی ہیں، دانائی اور بینائی کی۔ دو چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں، ایک بندے کو اس کی نظر ٹھیک ہو، اور نظر سے مراد صرف آنکھوں کی نظر نہیں ہے، دل کی نظر بھی ہے، تو اسے کہتے ہیں تبصرہ، آنکھ سے دیکھے، دل اس کو پھر ساتھ دکھائے، اور اگر دل پہ حکمرانی ہوگی نا کتاب و سنت کی تو پھر اس کی بینائی میں دانائی ہوگی۔ تبصرۃ و ذکریٰ ان هو الا ذکر للعالمین وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ان کو یاد دہانی کرواؤ آسمان کی وحی سے، جن سینوں میں ایمان ہوگا انہیں فائدہ ہوگا۔ یہ ذکرہ آج ہم نے جہاں بھی مار کھائی ہے، گھروں کی لڑائی ہے، ماں باپ بیٹے اولاد کی لڑائی ہے، بیوی اور شوہر کی لڑائی ہے، بھائیوں کی جنگ ہے، ہمسائے کی ہمسائے سے جنگ ہے، فرقے کی فرقے سے جنگ ہے، سیاست کی سیاست سے جنگ ہے، پارٹی کا پارٹی سے ٹکراؤ ہے، ملکوں کا ملکوں سے جو ہے اس وقت آمنا سامنا ہے۔ حضرات دو ہی چیزوں کی کمی ہے، تبصرہ، انہوں نے اپنا ماضی دیکھا ہی نہیں ہے، تاریخ اور ہسٹری کبھی پڑھی نہیں ہے، ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، وہ ذکرہ، اور اس سے نصیحت اور دانائی والا کام نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ تبصرہ بینائی اور ذکرہ دانائی کس کو ملتی ہے؟ لکل عبد منیب، جس میں جھکاؤ ہوتا ہے، جس میں تھوڑی نرمی آتی ہے، جس میں تھوڑی لچک ہوتی ہے، جس میں تھوڑی سی رشتوں کی آبرو ہوتی ہے، جو مٹنے سے اور جھکنے سے یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں اکڑ نہیں تھی، وہ اکڑ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنی ذات، ضد اور انا کے اوپر ترجیح دی ہے، کس چیز کو انا مار کے اس نے رشتے کو ویلیو دی ہے، اور جو رشتے کو ویلیو دے جاتا ہے وہ زمین پہ رب کا بندہ ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا ہلکا سا ہوتا ہے لیکن رب کی نظروں میں وہ سید اور سردار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب حدیبیہ کے مقام پہ 1400 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ موت کی بیعت کر چکے ہیں، موت کی بیعت، جا کس لیے رہے ہیں؟ ذاتی مفادات نہیں، قربانیاں کس لیے ہیں؟ ذبح کس کے نام پہ؟ اللہ کے لیے عمرہ کرنا ہے۔ کس کے گھر جا رہے ہیں؟ رب کے گھر جا رہے ہیں۔ روک دیے گئے، ٹوک دیے گئے، بڑی آزمائش آ گئی، سلو نامہ لکھا گیا، اور
اوپر لکھا گیا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صلح نامہ کفار مکہ کے لیے ہے۔ انا میں آ کے ڈٹ گئے، کہنے لگے یہ اوپر والے لفظ مٹاؤ، یہی تو تمہاری ہماری جنگ ہے۔ تم کہتے ہو ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہو رب کے رسول ہے، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ گواہ ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہاں آیا مزہ تبصرہ و ذکرہ، بصیرت، دور رس، دور نگاہی، دور بھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دانائی، ذکرہ۔ کہا تم نے نہیں مانا تو کیا ہوا، انا النبی لا کذب، ہوں میں نبی، جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، لیکن میرا دنیا کا تعارف ہے کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، سردار ہے مکے کا۔ عبد المطلب کیوں بولا تھا؟ کیونکہ آپ کے باپ اس دنیا میں آپ کی آمد سے پہلے رخصت ہو گئے تھے، دادا جی موجود تھے، اعتراف کروایا، ہوں نا وہی، کہا جی، کہا پھر اسی کے بیٹے کا بیٹا ہوں، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھ دیا گیا، محمد رسول اللہ کاٹ کے۔ حضرات یہ دانائی اور بینائی کے اوپر اللہ نے قرآن میں پتہ ہے کیا لفظ بولا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح اتاری تھی اللہ نے اس وقت۔ اس ہار میں جیت ہوئی ہے، ہار نہیں ہے، تم جھک گئے ہو تو میں پھل لگا کے دکھاؤں گا۔ اور صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جس طریقے سے پاسے پلٹے آپ حیران ہوں گے، 2 سال کے عرصے کے اندر مکہ فتح ہے، رب کی طرف سے رحمت، اللہ کا کرم۔ ہاں دنیا کے معاملے میں اپنوں کو سمجھانے کے لیے اگر غیر کی کہیں اکڑ ہے بھی تو اپنے اندر دانائی اور بینائی، لیکن یہ ملے گی کس کو؟ جس میں تھوڑا جھکاؤ ہوگا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ ایک اور دلیل دیتے ہیں، آسمان سے پانی ہم اتارتے ہیں، اس میں برکت ڈالتے ہیں، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس میں ہم باغات، پھل، اسمار، اور اس میں ہم غلے اگاتے ہیں، وَالنَّخْلَ، کھجوریں اگاتے ہیں، باسقات، لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ان میں سے خوشے اور خوشوں پہ بار نکالتے ہیں، رِزْقًا لِلْعِبَادِ، بندوں کا رزق نکالتے ہیں، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بلدتم میتا، مری ہوئی بنجر ویران زمین کو ہم رونق اور بہار اور سرسبزہ اور فصلیں دے دیتے ہیں۔ کذالک الخروج، بار بناتے ہیں تو تمہیں دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ کمپنی ایک گاڑی بناتی ہے، ہمارے علاقے کا ڈینٹر اس کمپنی میں اس نے کبھی جوائن نہیں کیا ہوتا، اس نے کبھی نقشہ نہیں پڑھا ہوتا، وہ سیم اس گاڑی کو ایکسیڈنٹ کے بعد تیار کر کے ویسی کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ اگر ایک انسان کر سکتا ہے، اس کے لیے بڑا ایزی ہے بنی ہوئی چیز کو بنانا۔ ارے ہم نے تو تمہیں ابتداؤں سے بنایا، بغیر نقشے کے بنایا، ہم باری ہیں اور بدیع السماوات والارض ہیں، یہ بداعت ہماری ہے اور یہ تخلیق اور ٹیکنالوجی ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کے جو دلیلیں دی ان میں سے یہ تھا آسمان کا پانی، پانی میں برکت، اور اس کا نزول کے بعد انباتات، نباتات کا نکلنا، زمین سے باغات کا اگنا، پھلوں کا لگنا، اور خوشے بننا، گندم بننا، اور تمہارے لیے غلے بنانا، اور لمبے لمبے درختوں پہ جا کے پھل اور کھجوریں چڑھانا، تمہارے لیے بندوں کے لیے رزق بنا دینا، اور اس میں سے چارہ جانوروں کے لیے بنا دینا۔ کماد کے گنے اور گنے تو لے جا، شوگر مل لے جائے، تیرا بیل نہ لے جائے، گڑ شکر چینی تیرے لیے، اس کے آگ اور اس کے پتے تیرے جانوروں کے لیے، آجا کھجور کے پتے وہ کسی اور کے لیے، تیرے لیے اس میں پھل، تیرے درختوں پہ لگے ہوئے پھل تو کھا، پتے جانوروں کو کھلا، یہ تیری گندم، یہ تیرے ساری جو ہے مونجی، اس کا پھل تو لے لے، اور پھل کے لیے جو نیچے شاخیں ہیں وہ تیرے جانور کھائیں، ہم نے تیرے سے اسپیشلی کچھ اور نہیں، ان کے رزق کا بندوبست کر دیا۔ تیرے غلے کے ڈھیروں میں سے ہم نے چیونٹیاں چلا دی، تیرے گھر کے نیچے چلنے والی چیونٹیوں کا رزق بھی تو ہم دے رہے ہیں، ان کو بھی تو سٹوریج کروا رہے ہیں، اور 6 مہینے غائب رہ کے بھی ہم ان کو بھوکے نہیں مرنے دیتے۔ یہ تیرے گھر کی چھپکلی